بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلم سپہ سالار اور خاندان بنو امیہ کے جرنیل تھے، جنہوں نے 711 عیسوی میں ہسپانیہ اسپین میں عیسائی حکومت کا خاتمہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا۔ انہیں اسپین کی تاریخ کے اہم ترین عسکری رہنماؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ شروع میں وہ اموی صوبے کے گورنر حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے نائب تھے، جنہوں نے ہسپانیہ میں ویزگوت بادشاہ کے مظالم سے تنگ عوام کے مطالبے پر حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو ہسپانیہ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر فوج کے ساتھ یورپ کے عظیم علاقے اسپین کو فتح کیا اور یہاں دین اسلام کا علم بلند کیا۔ اسپین کی فتح اور یہاں پر اسلامی حکومت کا قیام ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس نے یورپ کو سیاسی، معاشی اور ثقافتی پسماندگی سے نکال کر ایک نئی بصیرت عطا کی اور اس پر ناقابل فراموش اثرات مرتب کیے تھے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی ہوئی تھی، جو ایک ماہر حرب اور عظیم سپہ سالار تھے۔ اسی لیے حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے فن سپاہ گری میں جلد ہی شہرت حاصل کر لی۔ ہر طرف ان کی بہادری اور عسکری قیادت و مہارت کے چرچے ہونے لگے۔ حضرت طارق بن زیاد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں سے ایک تھے، بلکہ وہ باحیا، نیک، متقی، فرشناس اور بلند ہمت انسان بھی تھے۔ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے عوام اور سپاہی انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ افریقہ کی اسلامی سلطنت کو اندلس کی بحری قوت سے خطرہ لاحق تھا، جبکہ اندلس کے عوام کا مطالبہ بھی تھا۔ اسی لیے گورنر حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے دشمن کی طاقت اور دفاعی استحکام کا جائزہ لے کر حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی کمان میں 7,000، بعض مورخین کے نزدیک 12,000 فوج دے کر انہیں ہسپانیہ کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ 30 اپریل 711 عیسوی کو اسلامی لشکر ہسپانیہ کے ساحل پر اترا اور ایک پہاڑ کے نزدیک اپنے قدم جما لیے، جو بعد میں حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جبل الطارق کہلایا۔ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کے لیے محفوظ جگہ منتخب کی۔ اس موقع پر اپنی فوج سے نہایت ولولہ انگیز خطاب کیا اور کہا، ہمارے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے۔ جنگ سے قبل انہوں نے اپنے تمام بحری جہازوں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ دشمن کی کثیر تعداد کے باعث اسلامی لشکر بددل ہو کر اگر پسپائی کا خیال لائے تو واپسی کا راستہ نہ ہو۔ اسی صورت میں اسلامی فوج کے پاس صرف ایک ہی راستہ باقی تھا کہ یا تو دشمن کو شکست دے دیں یا اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیں۔ یہ ایک ایسی زبردست جنگی چال تھی کہ جس نے اپنی اہمیت کی داد آنے والے عظیم سپہ سالاروں سے بھی پائی۔ 7,000 کے مختصر اسلامی لشکر نے پیش قدمی کی اور عیسائی حاکم کے 1,00,000 کے لشکر کا سامنا کیا۔ گھمسان کا رن پڑا۔ آخر کار دشمن فوج کو شکست ہوئی اور شہنشاہ روڈرک مارا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ بھاگ نکلا تھا، جس کے انجام کا پتہ نہ چل سکا۔ اس اعتبار سے یہ جنگ فیصلہ کن تھی کہ اس کے بعد ہسپانوی فوج کبھی متحد ہو کر نہ لڑ سکی۔ فتح کے بعد حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت تلیتلا پر قبضہ کر لیا۔ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ کو ہسپانیہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابی کی خبر سن کر حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت اپنے بیٹے جناب عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کی اور خود حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ سے آ ملے۔ دونوں حضرات نے مل کر مزید کئی علاقے فتح کیے۔ اسی دوران خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اپنے قاصد بھیج کر دونوں کو دمشق بلوا لیا اور یوں حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی عسکری زندگی کا اختتام ہوا، جبکہ اسلامی دنیا کے اس عظیم فاتح نے 720 عیسوی میں وفات پائی۔ مکمل تفصیل آگے سماعت فرمائیں۔ سورج کی کرنیں دن بھر سفر کرنے کے بعد تھک کر سمٹنے لگی تھیں اور شام کے سائے اپنے پر پھیلانے لگے تھے۔ شمعیں جلنے لگی تھیں اور پرندے دن بھر اڑنے اور دانہ چگنے کے بعد اپنے اپنے مسکن کی طرف لوٹ رہے تھے۔ شام کے اس سائے میں 2 سائے طنجہ شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے قدم کبھی تیز اور کبھی آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے۔ شکل سے یہ دونوں راہب لگتے تھے۔ چلتے چلتے یہ لوگ طنجہ شہر جانے والے راستے پر پہنچ گئے اور وہاں ان کی ملاقات چوکی پر موجود سپاہیوں سے ہوئی۔
ان دونوں نے سپاہیوں کو سلام کیا اور کہا کہ وہ والی طنجہ طارق بن زیاد سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سپاہیوں نے ملاقات کی وجہ پوچھی جو ان راہبوں نے بتا دی۔ ان میں سے ایک سپاہی ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا اور وہ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مغرب کا وقت تھا جب یہ لوگ شہر پہنچ گئے اور شہر کی جامع مسجد کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ظریف بن مالک رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کر باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک سپاہی کے ساتھ دو راہب کھڑے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا تو سپاہی نے کہا کہ یہ دونوں راہب آپ سے ملنا چاہتے تھے تو میں ان کو اپنے ساتھ یہاں لے آیا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے راہبوں کو ملاقات کی وجہ پوچھی تو ان میں سے ایک راہب جس کا نام کوٹن جولین تھا اس نے کہا کہ ہم الویرا کے علاقے سے آئے ہیں اور وہ علاقہ آپ کی عملداری میں آتا ہے۔ ہمارے چرچ کی راہبہ جس کا نام لوسیا ہے اس کو ہسپانیہ ایک شخص اٹھا کر لے گیا ہے اور وہ طاقتور خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم شکایت لے کر وہاں کے حاکم کے پاس گئے مگر اس نے ہماری فریاد نہیں سنی۔ اس کے بعد ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اب آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ تو راہب نے کہا ہماری راہبہ کو ہمیں واپس دلوایا جائے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے راہب کی روداد سنی اور حضرت ظریف بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا جائے اور وہاں سے جو فرمان ملے ہم لوگ اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ دونوں راہبوں کو حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا گیا اور ساتھ ان کی ساری روداد لکھ کر بھی بھیج دی گئی۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ کر انہوں نے حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا مراسلہ پیش کیا۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے مراسلہ کھول کر پڑھا اور راہبوں سے ہم کلام ہوئے۔ کیا حاکم وقت کو اس وحشیانہ واقعے کی اطلاع نہیں ہوئی؟ راہب سب کو خبر ہے اور سب کو ہی نہایت رنج و قلق ہے۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ پھر ایسے ابوالہوس اور بدکار بادشاہ کو معزول یا قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ راہب اس لیے کہ سب اس سے ڈرتے ہیں۔ موسیٰ اچھا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ جولین صرف یہ کہ آپ اس ظالم سے ہمارا انتقام لیں۔ آپ ایک مظلوم کی حمایت میں تلوار بلند کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا معقول وجہ ہوگی؟ موسیٰ یہ تمہارا آپس کا مسئلہ ہے، خود ہی طے کر لو۔ جولین اگر ہم طے کر سکتے ہوتے تو تمہارا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتے؟ راہب مسلمانوں کا قول ہے کہ وہ دنیا میں امن قائم کرنا اور مظلوموں کی حمایت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ موسیٰ بے شک۔ راہب جو بے عزتی جولین کی گئی ہے اس سے کیا وہ مظلوم نہیں سمجھے جاتے؟ موسیٰ بے شک۔ راہب اور راڈرک موسیٰ ظالم ہے۔ راہب پھر کیا آپ کا یہ فرض نہیں ہو جاتا کہ مظلوم کی حمایت کریں اور ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائیں؟ موسیٰ بے شک میرا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ راہب تو اللہ کے لیے آپ مظلوم کی حمایت کیجئے اور ظالم کو سزا دیجئے۔ میں شرافت، تہذیب اور انسانیت کے نام پر آپ سے اپیل کرتا ہوں۔ جولین اگر آپ نے ہماری امداد نہ کی اور میں اس بدکار و جفاکار سے اپنا انتقام نہ لے سکا تو میں حضرت مسیح علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں کہ سمندر میں ڈوب کر مروں گا اور میرا خون آپ کی گردن پر ہوگا۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر گھبرا گئے اور انہوں نے جلدی سے کہا میں انشاءاللہ تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن راہب لیکن کیا؟ موسیٰ میں محض ایک وائسرائے ہوں، خلیفہ کا ماتحت میں خود مختار نہیں ہوں۔ اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں تمام واقعات لکھ کر خلیفۃ المسلمین کے حضور ارسال کر کے ان سے لشکر کشی کی اجازت حاصل کر لوں۔ راہب نہایت مناسب رائے ہے آپ کی۔ موسیٰ اچھا تو میں ابھی لکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت ایک عرض داشت لکھی اور اپنے ایک معتمد آدمی کو دے کر خلیفہ کی خدمت میں ارسال کر دی۔ کانٹ جولین اور راہب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اجازت لے کر رخصت ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی لوگ جوق در جوق اٹھ کر روانہ ہو گئے۔ عجیب خواب۔ ہر مسلمان وائسرائے حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اراکین سلطنت خوب جانتے تھے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک جس قدر رحم دل، فیاض اور سخی ہے، اسی قدر یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمانوں کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اس کے ہمسایہ بادشاہوں اور تاجداروں میں ناچاقی نہ ہو، تمام ممالک میں امن و امان قائم رہے۔ جس زمانے میں بلاد مغرب کے وائسرائے نے حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، اسی زمانے میں بلاد مشرق کا وائسرائے حجاج بن یوسف ثقفی تھا۔ یہ عراق میں رہنے والا تھا اور حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ افریقہ میں۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ ہندوستان کے چند خودسر راجاؤں نے جزیرہ سراندیپ
سری لنکا سے آنے والے مسلمانوں کو قید کر لیا ہے اور حجاج بن یوسف نے خلیفہ ہندوستان پر لشکر کشی کی اجازت دی ہے۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تھا کہ خلیفہ ہندوستان پر لشکر کشی کی اجازت دے دیں گے کہ وہاں مسلمان قید تھے، مگر اندلس پر یورش کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ وہاں مسلمانوں کا کوئی تعلق نہ تھا بلکہ آپس میں عیسائیوں میں مناقشات تھے۔ تاہم انہیں کچھ امید ضرور تھی اور اسی امید پر ہی انہوں نے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ افریقہ سے اندلس جاتے ہوئے راستے میں سمندر کو بغیر جہازوں کے عبور کرنا ممکن نہیں تھا۔ بحیرہ روم نے افریقہ کو اندلس سے بالکل جدا کر دیا تھا اور مسلمانوں نے اس وقت سمندر میں جہاز رانی نہیں کی تھی، مگر جب کہ اندلس پر چڑھائی کا ارادہ تھا تو یہ ضروری ہو گیا تھا کہ جہاز تیار کروائے جائیں تاکہ بحیرہ روم کو عبور کیا جا سکے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے جہاز تیار کروانے شروع کروا دیے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ مسلمان جہاز چلانا یا بنانا نہیں جانتے تھے، فقط اب تک ضرورت لاحق نہیں ہوئی تھی۔ 4 جہاز تیار کیے جا رہے تھے جو کہ اس قدر بڑے تھے کہ ان میں سے ہر ایک میں 2000 آدمی اور ان کے کھانے پینے کا 15-20 روز کا سامان بآسانی آ سکتا تھا۔ جنگ پر جانے کی ہر مسلمان کی تمنا اور خواہش تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ کتنے آدمی بھیجے جائیں گے اور ان کا سالار کون ہوگا۔ البتہ جہاد کے شائقین نے ابھی سے جہاد پر جانے کے لیے درخواستیں دینا شروع کر دی تھیں۔ جو لوگ تجربہ کار تھے اور متعدد لڑائیوں میں لشکر کی قیادت کر چکے تھے، انہوں نے سالاری کے لیے کہنا اور کوشش کرنا شروع کر دی تھی۔ آپ لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے حضرت عبدالعزیز بن موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں یہ لشکر بھیجیں گے، لیکن حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ چپ تھے، اس لیے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ علاوہ ازیں جب سے مسلمانوں کو اندلس کے بادشاہ راڈرک کی عشرت پسندانہ زندگی کے واقعات کے بارے میں معلوم ہوا تھا، وہ سب اس سے بہت ناخوش تھے اور چاہتے تھے کہ جلد از جلد اسے اس کی بدکاری اور بالحوثی کی سزا دیں۔ مسلمان نہ خود بدکار تھے اور نہ دوسروں کو بدکار دیکھنا پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ساری دنیا نیک رہے، بدکاری اور بدامنی کا دنیا میں نام تک باقی نہ رہے۔ ایک روز حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کے پاس کئی معزز اشخاص مثلا حضرت علی بن ربیع تمی، حیات بن تمیمی، ابن عبداللہ ایوب اور عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی وقت لشکر کی قیادت کر چکے تھے، نیز نہایت مشہور اور شجاع لوگ تھے۔ علی بن ربیع تمی نے دریافت کیا، آپ نے اس مہم کی سالاری کے لیے بھی کوئی شخص تجویز کر لیا ہے؟ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ہاں کر لیا ہے، ممکن ہے کہ اس کا نام سن کر آپ سب بھی اس کی تائید کریں گے۔ جناب عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے۔ موسیٰ، خواب؟ کیا خواب دیکھا ہے؟ ابھی جناب عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خواب بیان کرنا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ کونٹ جولین اور اشبیلیا کا راہب دونوں آ گئے۔ یہ دونوں قیروان ہی میں مقیم تھے اور اکثر حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے رہتے تھے۔ وہ بیٹھ گئے۔ تب حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے جناب عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ہاں بیٹا، تم اپنا خواب بیان کرو۔ جناب عبدالعزیز، میں نے دیکھا کہ میں بحری سفر کر رہا ہوں اور میرے ساتھ بہت سے آدمی ہیں۔ ہم سب ایک سرسبز پہاڑ پر جا کر اترے اور پہاڑ کو عبور کر کے بہشتزار میدانوں کو طے کرنے لگے۔ اس کے نواح میں ہزاروں لاکھوں چڑیاں تھیں جو ہمیں دیکھتے ہی اڑ جاتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ ہمیں چونچیں بھی مارتی تھیں، مگر جب ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے تو وہ اڑ جاتی تھیں۔ میدانوں کے بعد ہم نے آبادیاں بھی دیکھیں اور نہایت خوبصورت اور خوشنما تھیں۔ ایک جگہ ہم جب پہنچے تو ہمارے سامنے ایک چوڑا دریا آ گیا۔ اس دریا پر ایک اونچا پل باندھا تھا جو نہایت شاندار اور مضبوط اور خوبصورت تھا۔ اس کے دروازے جن سے دریا بہہ رہا تھا محراب دار اور اونچے اونچے تھے۔ میں نے آج تک کسی پل کے اتنے اونچے دروازے نہیں دیکھے۔ ہم نے پل کے ذریعے سے دریا کو عبور کیا اور خوشنما وادی میں جا اترے۔ اس وادی میں بہت سے کھنڈر تھے اور ان کھنڈرات میں ایک پتھر کا بہت اونچا بت نصب تھا، اتنا اونچا کہ اس کے نیچے کھڑے ہونے سے اس کا سر نظر نہیں آتا تھا۔ ہم سب اس بت کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اس کی پشت کی طرف سے چند عورتیں آئیں، سب نہایت خوبصورت تھیں اور ریشمی پوشاکیں نیز سونے کے ایسے زیورات جن میں جواہرات جڑے ہوئے تھے پہنے ہوئے تھیں، لیکن ان کے درمیان جو عورت تھی ان سب سے زیادہ حسین اور خوبرو تھی، نیز اس کی پوشاک بھی ان سب سے زیادہ بیش قیمت تھی۔ اس کے زیورات آبدار موتیوں اور جواہرات کے تھے، مگر وہ ایک طوق پہنے ہوئے تھے جس میں لال و یاقوت جڑے ہوئے تھے۔
اس عورت نے میری طرف دیکھا اور کچھ اشارہ کیا۔ میں اس کے پیچھے چل دیا۔ جب ہم سنگی بت سے ذرا فاصلے پر پہنچ گئے تو وہ عورت اور اس کے ساتھ والیاں سب ہنسیں اور میں چونک پڑا۔ چونکتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، راہب کونٹ جولین نیز تمام لوگ خاموش بیٹھے حیرت بھری نظروں سے جناب عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہے تھے۔ داستان میں آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس سلسلے کے اگلے حصے میں۔